اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذو الحج کے مہینے میں داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ہماری زندگی کو اتنا موقع دیا کہ ہم پھر سے سنت ابراہیمی کے اوپر جو ہے وہ چل سکیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور یہاں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ بیان نے فرمایا ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہ دن بہت زیادہ قیمتی دن ہے، اپنے رب کا قرب جو ہے وہ تلاش کرنے کے دن ہے اور قریب ہونے کے دن ہے، اور بہت زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے اور سیرت ابراہیمی پہ چلنے کے دن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں سے مستفید، ان راتوں سے مستفید ہونے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی عبادت کی شریعت مطہرہ میں بڑی فضیلت جو ہے وہ وارد ہوئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان ذوالحجہ کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان اور مار لے کر اللہ کے راستے میں نکلے پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگ جائے تو یہ درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سے باقی سارے ان دنوں کی فضیلت جو ہے وہ شہادت سے نیچے کے باقی کے تمام عبادات سے افضل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے یہاں ذوالحجہ کے دنوں 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر عظیم و محبوب تر کوئی عبادت نہیں، لہٰذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے 9 دن کے روزے رکھنا بھی بہت زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان میں سے ہر دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر قرار دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ 9 ذوالحجہ کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی ہر رات کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ سال بھر کے دنوں میں عشرہ ذوالحجہ کے افضل، اور سال بھر کی راتوں میں سے رمضان کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، یعنی کہ ان دنوں کے جو دن ہیں یہ والے یہ بہت زیادہ رحمت، برکت اور فضیلت والے ہیں، جس طرح کہ لیلۃ القدر کی راتیں جو ہے وہ بہت زیادہ افضل اور برکت والی ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں فرائض اور نوافل اور نیک اعمال کا اجر و ثواب باقی ایام میں کی جانے والی عبادت سے افضل اور برتر ہے، اور کچھ اہم کام ہے کرنے کے اور کچھ بچنے کے۔ ممنوع کام کیا ہے اس عشرے کے اندر کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ سر کے بال کٹوائے، نہ مونچھیں کتروائے، نہ زیر ناف بال صاف کرے، نہ ناخن ترشوائے تا وقت کہ وہ قربانی نہ کر لے۔ اور پھر کرنے کے کاموں میں ایک لسٹ ہے پوری کہ آپ اس کو سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم رمضان المبارک میں کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی، اور خاص طور پہ آخری عشرے میں کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے یہ ان دنوں میں بھی کوشش کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ سال میں ہمیں بار بار ایسے دن عطا فرماتا ہے کہ جس میں عبادت کرنا اور جو ہے وہ عام دنوں کی نسبت اس کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام، صحابیات اور تابعین، تبع تابعین، ان کا جو ہے معمول تھا
کہ وہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں، ان 10 راتوں کی بہت زیادہ جو ہے اس جو ہے اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے اس میں بہت زیادہ اللہ کا قرب تلاش کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے تھے. اسی طرح لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں اور محرم کے پہلے عشرے میں، یہ تینوں عشرے جو ہیں وہ بہت زیادہ فضیلت والے. پھر اس میں کرنا کیا ہے میں نے اور آپ نے کہ تکبیرات جو ہے وہ کثرت سے پڑھنی ہے. 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد بھی، اور مرد ظاہر ہے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، خواتین آہستہ آواز سے پڑھتی ہیں، اور باقی دنوں میں بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ نمازیں عام روٹین میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں اس کی جو ہے وہ زیادہ پابندی کرنا اور اول وقت میں ان کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرنا، اور خشوع خضوع کی اور جو ہے وہ اپنے تلاوت کو اس میں زیادہ خوبصورت بنا کے پڑھنے کی کوشش کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند آئے اور ان دنوں کا اجر و ثواب جو زیادہ ہے وہ ہمیں عطا ہو. پھر نوافل کا اہتمام، ہم عام دنوں میں تو اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر خاص طور پہ ان دنوں کو ہم طے کر لیں تو ہم اپنی نفلی نمازیں جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، جیسے تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس کے علاوہ بھی نوافل ہیں. پھر ذکر کی کثرت، ذکر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ افضل اور فضیلت والا ہے تمام عبادات میں، کہ ذکر کی کثرت ہو. ہر وہ عبادت بہت زیادہ افضل بن جاتی ہے جس میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے. تو ذکر میں، اذکار میں بہت سارے اذکار ہیں، جیسے ان دنوں میں تو تکبیر ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، اور اس کے علاوہ ہم درود شریف کی کثرت بھی کر سکتے ہیں، درود ابراہیمی کی، اور اس استغفار ہے، اور بہت سارے جو ہیں وہ اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، ان کی پابندی کر سکتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کر سکتے. اور پھر صدقہ دینا، صدقہ تو عام جو ہے ہم عام دنوں میں بھی دیتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص طور پہ، اور یہ پیش نظر رہے کہ صرف مال ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، اور جو ہے وہ کسی کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے. تو یہ سب صدقے اس میں آ جاتے ہیں. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، اس کا فریضہ انجام دینا بھی صدقہ ہے. یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا بھی صدقہ ہے. تو یہ سب صدقے کی شکلیں ہیں. پھر حقوق العباد کی ادائیگی ہے. عام دنوں میں بھی جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے، لیکن ان 10 دنوں میں ہم خاص طور پہ کوشش کر لیں. اگر ہم جو ہے وہ بچے ہیں تو اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ زیادہ خیال کر لیں، پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کا زیادہ خیال کر لیں، ارد گرد کے رشتہ داروں کا، نانی نانا، دادی دادا، چاچا، ماموں، خالو، پھپھا، پھپھی، جو بھی رشتہ دار ہیں ہمارے ارد گرد کے، ان کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کی جو تاکید آئی ہے اس کی کوشش میں اور آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح روزے، جس کی پہلے بھی بات آ گئی. پھر تلاوت کا اہتمام ہے. عام دنوں میں ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں اس پہ ہم کچھ تھوڑا سا بڑھا دیں. جیسے عام دنوں میں ہم اگر ایک پارہ پڑھتے ہیں تو ہم اس پہ کر لیں، پاؤ پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی بڑھا لیں، نصف پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر بڑھا لیں، یا جتنا بھی ہماری تلاوت کا روزانہ کا سبق حصہ ہوتا ہے ہم اس میں جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. پھر اس کے فہم کا اہتمام کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے حقوق کی، قرآن کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام جو ہے وہ ہم اس میں کر سکتے ہیں. پھر بچنے کی چیزیں جو ہیں وہ حسد، کینہ، بغض، یہ جھوٹ، غیبت، ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ عبادات میں جو ہے وہ ایسے نقص ڈال دیتے ہیں کہ جیسے کوئی بالٹی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس میں پانی ڈالتے جائیں اور وہ بھرے نہ. تو یہ ان نیکیوں کو اس طرح سے خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا ان سے بچاؤ کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. اور یہ سب فضیلت حج اور قربانی کی وجہ سے ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیے جاتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، کیونکہ قرآن میں انہیں رول ماڈل کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، بہت پیارے انداز میں. ان کے بارے میں آتا ہے وہ حنیف ہیں، وہ یکسو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام وہ جس نے وفا کا حق ادا کر دیا.
اتنے خوبصورت الفاظ ہیں، اور وفا کس سے کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سیرت ابراہیمی کا غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، اور اس میں سے اپنے لیے جو ہے وہ عمل کی راہیں لینی ہے۔ آئیے ہم بھی رب سے وفا کا عہد کریں اور سیرت ابراہیمی پر عمل کریں، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری دین دنیا آخرت اپنی رحمت سے جو ہے وہ بہتر بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔